تو ہمارا جو آگے کا قصہ تھا آزاد وقت کا قصہ تھا جو ٹی جی ٹی میں ہے. دو قصے ہیں ہمارے پاس، ایک آزاد وقت کا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جو ہے وہ آپ کا ایک جو ہے وہ کیا تھا آپ لوگوں کا تیسرے درویش کا تھا. اب بس مجھے ایک بار بتا دیں آپ سبھی لوگ، سرگزشت آزاد بادشاہ کی، روم کا بادشاہ. یہاں تک آپ کو سب کو دکھائی دے رہا ہے کیونکہ میں پڑھتا رہوں گا، آپ لوگ اسے دھیان سے سنیے گا. سب کو ویزیبل ہے ایک طریقے سے؟ جن کو نہیں دکھ رہا وہ ایک بار ایگزٹ ہو کے واپس آ جائیے، دکھ جائے گا. اب کوئی ایشو نہیں ہے. اگر دکھتا تو سب کو دکھتا ہے، نہیں دکھتا تو کسی کو نہیں دکھتا. کلاس سے ایگزٹ ہوئیے اور واپس آ جائیے. پھر بھی نہیں دکھائی دے مجھے بتائیے گا، کیونکہ تبھی شروع کروں گا میں، کیونکہ یہ قصے جو ہیں وہ آپ کو شروع سے ہی سننے میں مزہ آئے گا. سننے میں بھی مزہ آئے گا اور دیکھنے میں مزہ آئے گا. ایک بار کنفرم کر دیجیے گا. روبی ناز، یعقوب، کامران انجم، نجم الحق، محبوب عالم، تبسم جہان. ٹھیک ہے، چلیے پھر شروع کرتے ہیں آج کی اپنی کلاس کو. اور یہ ہے قصہ سرگزشت آزاد بادشاہ کی. روم کا بادشاہ ہوتا ہے. دوسرا درویش اپنے قصے سے فارغ ہوا تو رات آخر ہو گئی. آزاد بخت چپکے سے اٹھ کر محل آیا، نماز پڑھی، دیوان عام میں تخت پر بیٹھا اور وساول کو چاروں اور فقیروں کو بلانے بھیجا. بادشاہ نے اپنے سامنے ناشتہ کروا کر رات کا معاملہ بتایا. تو درویشوں کے احوال سن چکا ہوں، اب باقی درویش اپنا قصہ سناؤ. یہ سن کر باقی دو درویش گھبرائے تو ان کی جمع خاطر کے لیے آزاد بخت نے اپنی ایک سرگزشت سنائی. سرگزشت سنائی: اے شاہو بادشاہ کا اب ماجرا سنو. یہ شعر یاد رکھ لینا، ایگزام میں آتا ہے. اے شاہو بادشاہ کا اب ماجرا سنو، جو کچھ میں نے دیکھا ہے اور ہے سنا سنو. کہتا ہوں میں فقیروں کی خدمت میں سر بسر، احوال میرا خوب طرح دل لگا کر سنو. ایک روز میرے دربار میں خبر آئی کہ ایک ایسا تاجر آیا ہوا ہے کہ اتنے اسباب تجارت کے ساتھ آج تک یہاں کوئی نہیں آیا. میں نے اسے بلایا. اس نے ہر ملک کے لائق تحفے میری نظر کی. 5 مشکال کا ایک اتنا خوبصورت لال پیش کیا کہ میں نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا. اسے انعام و اکرام اور سند راہی لکھوا دی اور وہ خوش تاجر ہمیشہ دربار میں حاضر رہتا. میں جوار خانے سے اس لال کو منگوا کر سر دربار روزانہ دیکھتا. ایک روز ارکان دولت کے علاوہ ہر ملک کا شاہی الیچی بھی تھا. ایلیجی کہتے ہیں راج دوت کو، یعنی کہ ایمبیسڈر کو. میں نے دروغہ سے وہ لال منگوا کر دیکھا اور فرہنگ کے ایلیجی کو دیکھنے دیا تو میرا دانا وزیر نے کہا کہ بادشاہ کی شان سے بعید ہے کہ وہ ایک پتھر کی اتنی تعریف کرے. اور وہ پھر اس دم جب سب ایلیجی موجود تھے، نیشا پور میں ایک ادنا سوداگر 7 مشکال کے 12 لال پٹے میں نصب کر کے کتے کے گلے میں پہنا رکھا ہے. مجھے وزیر کی بات پر بے چینی ہوئی اور خفگی آئی. اس کی گردن زنی کا حکم دیا. فرنگ کے ایلیچی نے کہا کہ خدا کی قدرت سے ایسا ہونا بعید نہیں. بادشاہ خون کا گناہ اپنے سر نہ لے کر سال بھر کے لیے قید کر دے. اگر اس کے بعد بھی اس کی بات جھوٹ ثابت ہو جائے تب قتل کر دیا جائے. میں نے اس پنڈت خانے میں قید کرنے کا حکم دیا. وزیر کے گھر میں ماتم ہو گیا. اس کی بیوی وزیر کے ذریعے اپنے دیوان خانے میں پچھواڑے میں خوب 14-15 سال بیٹی کے لیے بنائے گئے رنگ محل میں جا کر بڑھیا بیا کھیل رہی بیٹی پر لڑکا نہ ہونے کے افسوس کے ساتھ لان تان کرنے لگی. یہاں تک کہانی کا سار یہ ہے کہ راجا جو ہے آزاد بخت، وہ اپنا قصہ سنا رہا ہے کہ ایک راجا تھا، اس کے پاس ایک لال تھا جو 5 مشکال کا تھا. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا سونا 10 تولے کا ہے، تو اسی طریقے سے ایک مشکال کا اس کے پاس لال تھا. تو اسے جو ہے وہ اپنے خزانے میں رکھتا تھا اور جب دربار لگتا تھا تو ان لوگوں کو دکھاتا تھا اور دکھانے کے بعد جو ہے اسے واپس وہیں رکھ دیتا تھا. تو ایک بار جو ہے وہ سارے راجدوت وہاں پر دربار میں آئے ہوئے تھے.
تو اس کا ایک وزیر تھا، تو اس وزیر نے اس راجا کو کہا کہ یہ جو آپ ایک 5 مشکال کے لال کو لے کے اتراتے ہیں، ایک اور ہے جو نیشاپور کا سوداگر ہے، اس کے پاس 7 مشکال کے، سونے میں بھی کیٹیگری ہوتی ہے نا، 14 کیرٹ، 22 کیرٹ اور 24 کیرٹ، تو کہنے لگا کہ وہ 7 مشکال کے جو ہے وہ 12 لال ہے، اور ان کی اہمیت اتنی ہے کہ اس نے وہ 12 لال جو ہے وہ کتے کے گلے میں ڈال رکھا ہے۔ یہ بات راجا کو بری لگ جاتی ہے اور اس وزیر کو جو ہے وہ قید کروا دیتا ہے۔ جب یہ بات وزیر کی بیوی کو پتہ چلتی ہے تو وہ اپنی بیٹی پر جو ہے وہ لعنت ملامت کرتی ہے کہ کاش تو بیٹا ہوتا تو اپنے باپ کے لیے لڑتا۔ یہاں تک سمجھ میں آ گئی؟ بیچ بیچ میں سوال بھی پوچھتا رہوں گا، دھیان سے سنیے گا، کہیں پھر آپ کہیں کہ سر آپ نے بتایا کیوں نہیں۔ وائی لکھ دیجیے گا اگر چیزیں سمجھ میں آ جائے تو۔ وائی لکھنے کی ضرورت ہے، پورا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں سمجھ جایا کروں گا۔ ٹھیک ہے، اوکے۔ لان تان کرنے لگی۔ رات میں دادا کو اس لڑکی نے راضی کر لیا، وہ لڑکے کے حلیے میں نیشا پور کے اس لال والے کتے اور تاجر کا سراغ لگانے چپکے سے نکل گئی۔ یہ بات مخفی رہی، نوکر چاکر اور اسباب و لائق نظر دربار بادشاہ لے کر جائے۔ صبح وزیر کے محل میں بیٹی کے غائب ہونے کا چرچا ہوا، مگر ماں نے بدنامی کے خوف سے گمشدگی کی خبر چھپوا دی۔ وزیر زادی سوداگر بچہ نام کے ساتھ نیشاپور کے ایک سرائے میں اتری اور اگلی صبح نہا دھو کر رومیو سا لباس پہن کر چوک گئی۔ چوک یعنی کہ جو چورایا ہوتا ہے، پہن کر چوک گئی تو 50 سالہ جوہری کی دکان پر نگاہ پڑی، جس میں 2 آدمی لٹکتے آہینے پنجرے میں قید تھے اور 2 بدحیت حبشی اس پر مسلح کھڑے ہوئے تھے۔ لا حول ولا قوت پڑھ کر دوسری طرف دیکھا کہ قالین پر ہاتھی کے دانت کی چوکی کے اوپر گدیلے مخمل پر ایک کتا بیٹھا تھا، جس کے گلے میں سونے کی زنجیر اور 12 لال ویسے ہی تھے جیسے سنے تھے۔ 2 خوبصورت غلام کتے 2 خوبصورت غلام کتے کی خدمت میں ہیں، ایک مور جھل رہا، ایک مور جھل سے جھلتا ہے، دوسرا تارکشی کے رومال سے منہ اور پاؤں پہنچتا ہے۔ چوک کے سارے لوگ سوداگر بچے کے حسن سے حیران تھے۔ خواجہ سک پرست کی نگاہ پڑی تو غلام بھجوا کر بلایا، گلے سے لگایا۔ خواجہ سک پرست کے پوچھنے پر وزیر زادی نے بتایا کہ میں استنبول کے سوداگر کا بیٹا ہوں، باپ بوڑھے ہوئے تو پہلی بار مجھے تجارت کے لیے بھیجا۔ تو بتائیے سوداگر بچہ نے کس ملک کا لباس پہنا ہوا تھا؟ سوداگر بچے نے، یعنی کہ جو وزیر زادی ہے، وہ جب اس نے حلیہ تیار کیا لڑکے کا، اس نے سوداگر بچہ کا نام رکھا، تو اس نے کس ملک کی لباس پہنا؟ فرنگی نہیں، فرنگی تو انگریزوں کو کہتے ہیں۔ بالکل، ترنم نے صحیح جواب دیا ہے، رومیو جیسا لباس پہنا۔ بہت بڑھیا۔ استنبول کا سوداگر کا بیٹا ہوں، باپ بوڑھے ہوئے تو پہلی بار تجارت کے لیے بھیجا، خشکی کے راہ آیا ہوں، یہاں آپ کی شہرت سن کر حاضر ہوا۔ وزیر زادے نے سرائے جانے کی رخصت چاہی تو خواجہ نے با اصرار مہمان بننے کو کہا اور زنگی غلام کو بھیج کر اس کا سامان منگوا لیا۔ شراب پلائی اور خود بھی پی۔ کتے کو سرپوش تلائی میں کھانا اور سونے کی لگن میں پانی دیا گیا۔ پھر دونوں انسانوں کو پنجرے سے نکال کر کئی سو ٹنکے مارے گئے اور کتے کا جھوٹا کھلایا گیا۔ سوداگر بچے نے خواجہ سک پرست کے ساتھ یہ سوچ کر کھانا پسند نہیں کیا کہ کتے کا جھوٹا انسانوں کو کھلانے والا پتہ نہیں کس مذہب کا ہے۔ شک صبح دور ہونے تک کھانے سے انکار کیا تو اس نے اپنے اسلام کا یقین دلایا اور کتے کا راز نہ پوچھنے کے، راز چھپانے کی عوض میں دگنا محصول کہتے ہیں ٹیکس کو، دگنا محصول یہاں دگنا محصول یہاں کے بادشاہ کو بھرتا ہوں۔ تب وزیر زادی نے کھانا کھایا۔ 2 مہینے بعد ایک بار خواجہ کے ساتھ شراب پیتے ہوئے سوداگر بچہ والدین کو یاد کرنے رونے لگا اور واپسی کی اجازت چاہی۔
خواجہ سرپرست نے کہا، اس ملک فارس کی آب و ہوا بہت بہتر ہے، کسی معتبر آدمی کو بھیج کر والدین کو بلا لو، میں تمہیں بیٹا جیسا مانتا ہوں اور اپنا ولی عہد مختار کرتا ہوں۔ سوداگر بچہ پھر بھی راضی نہ ہوا تو تاجروں، ہزاروں اونٹوں، 500 غلاموں اور سکھ پال پر سوداگر بچے کے ساتھ خلعت فاخرہ میں سوار، اونٹ پر تخت بغدادی پر کتے کو بٹھا اور اس اونٹ سے دونوں انسانوں کے پنجرے کو لٹکائے خواجہ سک پرست روانہ ہوا۔ ہر منزل پر تمام لوگ اسی کے دسترخوان پر کھاتے۔ قسطنطنیہ شہر سے باہر انہیں روک کر وزیر زادی سیدھے اپنے محل گئی اور ماں کو سارا ماجرا سنا کر دعا لی۔ پھر خواجہ کو لانے بیرون شہر کی راہ لی۔ ادھر اس کے انتظار میں بے حال خواجہ سک پرست اپنے قافلے کے ساتھ شہر کے دروازے پر دریائے کنارے ایک سایہ دار باغ میں خیمہ لگا کر شراب کی مجلس سجائے تھا۔ ایک شاہی کراول میر شکار پہنچا اور کتے کے گلے میں لال دیکھا درباریوں کو آ کر بتایا۔ بادشاہ کو خبر ملی تو اس نے کراول کو تصدیق کے لیے بلایا۔ پجرے میں 2 انسانوں کی قید کا سن کر سوداگر کے قتل کا حکم دیا۔ فرنگی الیچی کھڑا ہوا اور وزیر کی سچائی ثابت ہوتی بتا کر سوداگر کے قتل سے پہلے تحقیق کر لینے کا مشورہ دیا۔ سوداگر یعنی کہ خواجہ سک پرست سوداگر بچی کتے اور پنجرے کے ساتھ لایا گیا۔ سوداگر بچے نے ایسے جواہر سے بھرے اخوان طلائی بادشاہ کے تخت کے آگے نچھاور کیے کہ ہر طرف روشنی پھیل گئی۔ بادشاہ سے راز پوچھنے پر سوداگر نے کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے اور 12 اماموں کو پیشوا ماننے کا ذکر کر کے راز نہ ظاہر کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ جتنا مال ہے سب لے لے مگر اس معمے کی افسا سے معذور رکھیں۔ بادشاہ نے موت کی دھمکی دی تو رونے لگا۔ پجرے سے دونوں بھائیوں کو نکلوا کر بڑے کو دائیں اور منجلے کو بائیں کھڑا کروایا، پھر اپنی داستان شروع کی۔ ابھی تک جو ہے وہ بادشاہ کی چل رہی تھی یہاں تک۔ اب آگے کا جو قصہ ہوگا وہ خود خواجہ سک پرست جو ہے وہ سنائے گا۔